اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج ہم مادہ پرستی پہ بات کریں گے۔ مادہ پرستی اصل میں ہے کیا؟ مادہ پرستی یہ ہے کہ دنیا کے جو مادی اسباب ہیں، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، منصب ہے، اس پہ فخر کرنا، تکبر کرنا اور ذہن میں یہ ایک خناس پال لینا کہ شاید یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان کسی غرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آخرت پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہوئی بھی، چونکہ اللہ نے مجھ پر ادھر اس دنیا میں بڑا فضل کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، ہم رشوت کے پیسوں سے اور سود کے پیسوں سے مال بناتے ہیں، اس سے پھر مکان بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، اور چونکہ ہم اللہ کے چہیتے تھے اس لیے نوازا ہے، تو آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ اور اس مادے کے پیچھے دوڑنا اور دنیا کے پیچھے دوڑنا اور دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کے لیے ساری زندگی صرف کر دینا، دن رات اسی پہ لگا دینا، اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی اولاد کو اسی کے پیچھے لگا دینا، یہ ہے مادہ پرستی۔ دنیا پرستی کہہ لیں، مادہ پرستی کہہ لیں۔ اور ہر آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا آئی فون ہو اور اچھے برانڈ کی گاڑی ہو، میرے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو نوجوان ہیں، چھوٹی عمروں کے 16، 17، 18 سال کی عمر کے، اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے بس مال بنانا ہے، امیر ہونا ہے، دنیا کمانی ہے، اور زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مال نہ بنائیں، آگے نہ بڑھیں، زندگی میں ایکسل نہ کریں، سب کچھ کریں، زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، لیکن اللہ کو نہ بھولیں اور تکبر نہ پیدا ہونے دیں، اور یہ سمجھیں کہ مال عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر آج میرے پاس مال ہے تو ہو سکتا ہے کل کو نہ ہو، کل میں فقیر ہو جاؤں۔ آج اگر میرے پاس صحت ہے، اچھا جسم ہے، ہو سکتا ہے کل میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں۔ آج میں غنی ہوں، ہو سکتا ہے کل مجھے اللہ فقیر کر دے۔ تو یہ اگر ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مال میرا ہمیشہ رہے گا، اور ہاں اگر آخرت ہوئی، قیامت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ وہاں مجھ سے بہتر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ ادھر خوش ہے تو ادھر دیا ہے نا، تو اللہ خوش ہے تو ادھر بھی خوش ہوگا۔ جیسے دو باغ والوں کا، دو شخصوں کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا سورہ الکہف میں، کہ دو نوجوان تھے۔ ایک نوجوان وہ تھا کہ اس کے باغ تھے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ان کے پاس نہریں جاری تھیں، اور وہ صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ غریب تھا، فقیر تھا۔ تو امیر والے نے اپنے غریب دوست کو کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس نے کہا کہ میں زیادہ بڑا ہوں تم سے مال میں، عزت میں، اور نوکر چاکر میں، نفری میں۔ پھر اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی اور یہ میرا باغ ختم ہوگا، میرا باغ کبھی ختم ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ما اظن الساعة قائمہ، میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ باغ میرا ہمیشہ رہے گا اور میں قیامت کو نہیں دیکھتا۔ ہاں وَلَا اِرْجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، ہاں اگر میرے رب نے قیامت قائم بھی کی تو وہ وہاں مجھے اس سے بہتر دے گا۔ یعنی ان بریکٹس اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اللہ نے مجھے ادھر دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ مجھ سے خوش ہے تو یہاں دیا نا، تو اگر ادھر دیا ہے تو ادھر بھی دے گا۔ تو اس کے ذہن میں ایک تو تکبر آ گیا، فخر آ گیا، اور دوسرے دوست کو اس نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا،
اور پھر اس نے قیامت کے بارے میں شک کیا، بالکل انکار نہیں کیا، اس نے کہا ہاں قیامت ہوئی تو، بالکل انکار نہیں کیا، ایک مبہم سا عقیدہ تھا اس کے پاس قیامت کا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ تباہ و برباد کر دیا، اس پہ اللہ کا عذاب آیا، پھر اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ بظاہر اس نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، کوئی بتوں کو نہیں پوجا تھا، اس کا شرک یہ تھا کہ اس نے ایک تو آخرت کا انکار کیا، تکبر کیا، اور اپنے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھا، یہ اس کا شرک تھا۔ اور یہی مادہ پرستی کا شرک ہے، یہ مادہ ہے، میرے پاس مادہ ہے، میرے پاس دنیا ہے، تو میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا میری مٹھی میں، جبکہ اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دیکھنا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ شیطان دھوکے باز کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ آج معیار دولت ہے، آج فتنوں کے دور میں اچھے ہونے کا معیار، اعلیٰ ہونے کا معیار، عزت کا معیار وہ تقویٰ نہیں رہا، وہ مال و دولت ہے۔ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، اس کی عزت ہے، اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی کیا عزت ہے اس معاشرے میں؟ اس کو مولوی کہا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے اس کو، اس کی اللہ کی نظر میں تو عزت ہے، اہل ایمان کی نظر میں تو عزت ہے، لیکن جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، وہ مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو دیکھنا کہ مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مال کے لیے اور اولاد کے لیے انسان کماتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اللہ کے دین کو فراموش کر دیتا ہے، اس کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اس کی جو ساری بھاگ دوڑ صرف مال کے پیچھے ہے اور اولاد کے پیچھے ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔